صاحب مجھے وسوسے آتے ہیں کہ غسل ہوا ہے یا نہیں ہے، اور وضو میں بھائی مجھے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. خدا کے لیے یار، وسوسے کے مریضوں کے سوال پڑھ پڑھ کے نا آدمی پاگل ہو جاتا ہے. آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ رکھ کے 25-30 چماٹے مارے گا تو ٹھیک ہو گیا. آپ اس کا علاج میڈیسن سے نہیں ہے. جو وسوسے آ رہے ہیں نا غسل ہوا کہ نہیں ہوا، ایسے آدمی کو واش روم میں گھسیٹ کے نکالو. یہ ایسے وسوسے کے مریض میرے علم میں ہیں پوری ٹینکیاں خالی ہو جاتی ہیں، ان کا غسل نہیں ہوتا. ایک صاحب نے بتایا میری بیٹی کو وسوسے کی بیماری ہے. جب جیسے خواتین مینسز سے پاک ہوتی ہے نا تو غسل کرنا پڑتا ہے تو پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے. پانی کتنا مشکل سے آ رہا ہے کراچی میں، ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ. تو یہ اسی مرحوم کے گھر کے بارے میں سوال تھا. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ورثہ میں ایک بڑے ابے بھائی یہ تو پورا وراثت تھا. والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ورثہ میں والدہ، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں. تو والدہ کو 12.5% دے دو، باقی وراثت کے 5 حصے کر دو. ایک حصہ ایک بیٹی کو اور 2 حصے، یعنی 12.5% بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچے اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ایک حصہ ایک بیٹی کا اور 2 حصے ایک بیٹے کے. اس کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جو غیر شادی شدہ تھی، تو بس وہ جب شادی نہیں ہوئی تھی اس کی تو اس کے تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. تو پھر ایسا کر لو کہ 12.5% بیوہ کا حصہ نکالا اور باقی کے 4 حصے کر دیے، 2 حصے بیٹے کو اور ایک حصہ ایک بیٹی. یہ سب بتا دیا میں نے، باقی اسی کی تفصیل ہے. نانا اور نانی کا گھر، یہ بہت لمبا وراثت کا سوال ہے. فون نمبر کانٹیکٹ نمبر ڈال کے اس کو دارالفتہ میں جمع کرا دیں ہمارے یہاں، دیکھ کے اس کا جواب. اور کوئی یہاں سے کسی نے سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی. وہ بھائی پوچھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب یہ سوال ایسا ہے کہ آپ نے مختلف بار بتایا کہ اپنے لباس کو عمدہ کریں، اور بعض جگہ بھی پڑھا ہے. تو ایک چیز یہ آتی ہے، یہ چیز تو سمجھ آتی ہے، بعض اوقات ہم گھڑی پہنتے ہیں تو اس گھڑی سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کی چیز تو نہیں ہے. موبائل آپ کی جیب میں ہوتا ہے، آپ موبائل سے بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں، تو یہ تکبر کہ اس میں نہیں، گھڑی بھی ضرورت کی چیز ہے. موبائل بار بار نکال کے دیکھنا پڑتا ہے، اسکرین آن کرنی پہ. گھڑی میں یوں دیکھو، اب میرے گھڑی میں بھول کے کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، ہدیہ نہ دے دینا مجھے کوئی. گھڑیاں اپنی مرضی کی اور خوشبو اپنی مرضی کی خریدتا ہے انسان. تو لوگ مجھے جیسی گھڑی ہدیہ دیتے ہیں میں کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں. گھڑی وڑی یہ سب چیزیں اپنی مرضی سے انسان سلیکٹ کرتا ہے، تو اس میں سہولت ہوتی ہے بھائی. گھڑی یہ ضرورت کی چیز ہے. اچھا، ایک سوال اور تھا کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ آنکھوں کا زنا وغیرہ یہ چیزیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں اسی لیے پوچھا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم جیسے غسل کرتے ہیں، غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرتے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کی مطلب ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس سے غسل ٹوٹ آنکھوں جاتا کا ہے؟ زنا سے غسل فرض نہیں ہوتا. آنکھوں کا زنا ہے کسی غیر عورت کو دیکھ کے اس سے لذت حاصل کرنا. بد نظری جو کر رہے ہوتے ہیں، تو غیر عورت کو شہوت کی نیت سے دیکھنا، لذت حاصل کرنا، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ غیر عورت سے مزے لے کے باتیں کرنا، یہ زبان اور کانوں کا زنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جیسے آپ نے نماز کا بتایا کہ والد صاحب کا انتقال، ہمارے بھی والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو کم سے کم 8 سے 10 سال کے روزے جو ڈاکٹر نے ان کو منع کرے تھے رکھنے کی طبیعت کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے وصیت نہیں کی تھی کہ میرے روزے؟ وصیت تو کوئی نہیں، بس وہ لازم نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں ان کے لیے. میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. رشتہ دار بول رہے ہیں کہ 40ویں پہ قرآن خوانی کرواؤ اور 2 مہینے کا راشن غریبوں کو دو اور ان کی نماز روزوں کا کفارہ ادا کرو. تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، قرآن خوانی یہ تو ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی قرآن خوانی کی ان کے لیے؟ خیریت. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر کی وفات ہوئی تو شہادت ہوئی تھی، تو حضرت عثمان نے کوئی قرآن خوانی کی؟ تو اس لیے اپنے طور پر انڈیویجولی جو بھی میت کے لیے کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے کرے، قرآن خوانیاں نہ کریں. اور رہا یہ مسئلہ 2 مہینے کا راشن غریبوں کو دو، تو یہ بھی غلط ہے. جس نے جو کرنا ہے وراثت تقسیم کریں، پھر جس کا باپ سے جتنا تعلق ہے، جس نے کرنا ہے اپنے طور پہ کرے. اس میں مشورے نہیں دینے چاہیے. بعض دفعہ انسان نہیں چاہتا، وہ دباؤ میں آ جاتا ہے. جس کو چپکے سے کچھ کھلانا ہے، پلانا ہے، صدقہ کرنا ہے، وہ اپنے طور پر کرے. وہ ساری زندگی پڑی ہے، کرتا رہے. 2 مہینے کے راشن کی کوئی قید نہیں. باقی نماز روزوں کا کفارہ، والد صاحب نے اگر وصیت کی تھی تو 1/3 مال سے کفارہ ادا کیا جائے. اگر وصیت نہیں کی تھی تو میری رائے اس میں یہ کہ کفارہ نہ ادا کیا جائے. روزوں کا تو کر دیں، وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی سالوں کی نمازیں ہوتی ہیں، پوری وراثتیں اس نماز کے کفاروں میں نکل جاتی ہے. تو یہ تو فقہا نے احتیاطاً کہہ دیا کہ نماز کا فدیہ دے دینا چاہیے. تو جب واجب بھی نہیں ہے اور شریعت میں کوئی نص بھی موجود نہیں ہے اور وراثت کی تقسیم کی زیادہ اہمیت ہے شریعت میں،
تو اس لیے اب 10 سال کی ابا نے نمازیں نہیں پڑھی، 15 سے، بس توبہ استغفار کیا جائے ان کے لیے. علماء مفتیان کرام مسئلہ تو بتا دیتے ہیں کہ بہتر ہے اپنے طور پر اگر کوئی نمازوں کا فدیہ دے دے تو اچھی بات ہے. بھائی کہنے کی حد تک تو یوں کہا جاتا ہے اچھی بات ہے، اولاد پہ دباؤ یہ آتا ہے کہ یار میرے باپ کی نمازیں وہ اٹکا ہوا ہوگا، میں نہ دوں تو یہ غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو یہی دیتا ہوں، بھائی بس نمازیں نہیں پڑھی، کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی، بس توبہ استغفار کرو، کیونکہ وہ مال تمہارا ہے، تم سارا ہی اڑا دو گے، اڑانا تو نہیں صدقہ کر دو گے. تو شریعت میں یا تو نص ہوتی نا اس بارے میں واضح کہ ایسا کرو، یا ترغیب ہوتی تو ہم دیتے ہیں، کوئی ترغیب نہیں ہے. تو اور وراثت کی ایک ویلیو ہے شریعت کی نظر میں، تو اولادوں پہ اتنا دباؤ آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم پہ واجب تو نہیں ہے لیکن ابا کی 10 سال کی نمازیں، تو ہم ایسا نہ ہو ابا قیامت کے دن ابا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، ابا کہے گا یار میرے لیے اتنا تو کر لیتے. تو وہ پھر دباؤ میں آ ہی جاتا ہے انسان، غیرت اور اس کے خلاف سمجھتا ہے. تو شریعت میں جب نہیں ہے کوئی، شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ کسی کی نمازیں رہ جائیں تو آپ اس کے لیے پھر اس کے مرنے کے بعد کفارہ دیں، جب نہیں کہا تو بس اس چیپٹر کو ختم کر دیا جائے.